بسم اللہ الرحمن الرحیم. Masjid Darussalam, Toronto, Canada. Before the Salah of Eid al-Fitr, today is Friday, 6th of December 2002. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damat Barakatuhu. Allahu Akbar. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. بزرگان محترم، آج کا یہ مبارک دن ہم سب کے لیے خیر و خوبی اور برکتوں کا دن. اللہ جل شانہ و نوالہ نے اپنے فضل و کرم اور اپنی عنایتوں اور مہربانیوں سے ہمیں آج کا یہ دن نصیب فرمایا. ہمیں رمضان بھر کی عبادتوں کے شکر کے بجا لانے کے لیے اس دن میں اللہ تعالی نے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہ ایسا مبارک دن ہے کہ جن میں اگر ہمارا رواں جسم کا شکر کی بجا آوری میں لگ جائے پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں. اللہ نے اس دنیا میں انسان کو عمل کے لیے بھیجا ہے اور اسے عمل کر کر کے آگے روانہ کرنا ہے. آخرت کی بینک میں جمع کرنا ہے. کل جب انسان یہاں سے گزرے گا اور اگلے جہاں میں پہنچے گا تو اس کا یہ سب کیا ہوا اس کی آرزوؤں اور امیدوں سے کہیں بڑھ کر اسے مل جائے گا، اسے عنایت فرمائے گا. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. جو خیر کے کام تم آگے بھیج رہے ہو اپنے لیے، اللہ کو تمہارے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں. جو کچھ تم اعمال کر کے آگے بھیج رہے ہو اپنے فائدے کے لیے بھیج رہے ہو، تمہارے یہ اعمال ضائع نہیں جائیں گے. اللہ کے پاس پہنچ کر تم اپنے اعمال کو پالو. اور اللہ جل شانہ عما نوالہ پوری واقفیت رکھتے ہیں، پوری طرح سے باخبر ہیں ان کاموں سے جو کام تم کرتے ہو. اللہ کی نگاہ سے، اللہ کی نظر سے تمہارا کوئی عمل اوجھل نہیں، کوئی مخفی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، آج جہاں ہم اپنی گزشتہ اعمال حسنہ پر شکر بجا لا رہے ہیں، وہاں یہ عہد کرنے کا بھی موقع ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آئندہ زندگی میں بھی ایسے ہی اچھے کام کرنے کی توفیق زیادہ سے زیادہ عطا فرمائیں اور ہماری آخرت دنیا سے بہتر ہو اور آخرت ہماری سنورتی چلی جائے. یہ عہد و پیمان کرنے کا بھی موقع. دوسری طرف انسان جو برائی کرتا ہے وہ برائی بھی ضائع نہیں ہوتی.
انسان کا ہر برا عمل بھی ریکارڈ کیا ہوا ہے، محفوظ کیا ہوا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو چند نصیحتیں کی ہیں ان میں سے ایک نصیحت یہ کی ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل یا بنی انہا ان تک مثقال ذرۃ فی السماوات والارض یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ سے کہا کہ میرے پیارے بچے، برائی شرک اور شرک سے نیچے کی کوئی برائی ہو، وہ اگر رائے کے دانے برابر بھی برائی ہے، پھر وہ برائی چاہے کسی پتھر کے جگر میں کی گئی ہے، آسمانوں میں کی گئی ہے، زمین میں کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس برائی کو ضرور لائیں گے۔ اللہ لطیف و خبیر ہے، وہ باریک بھی ہیں، وہ ہر چیز سے باخبر ہیں۔ کتنا بھی باریک سے باریک ذرہ ہے برائی کا، وہ ضائع نہیں ہو۔ ارشاد پاک ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے، کسی شخص پر ذرہ بھر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس کی برائی چھوٹی سے چھوٹی ذرہ بھر ہے تو اسے بھی تول کی ترازو میں لایا جائے، اس لیے کہ حساب لینے والے اللہ پاک جل شانہ ہیں، ان کے علم سے کوئی ذرہ مخفی نہیں۔ تو ہر برائی بھی آنی ہے، میزان عمل میں تولی جانی ہے اور اس کا بدلہ بھی ملنا ہے۔ اللہ جس بندے کے لیے عفو و کرم کا معاملہ فرما دے، تولے جانے کے بعد جس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ عفو و کرم کا معاملہ فرما دے، ان کا کرم ہے، ان کا فضل ہے۔ اور اگر یہ عفو و کرم سے نصیبہ اور نہیں ہوا تو اس کی ہر برائی کی سزا اسے آخرت میں بھگتنی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کا دن ہے، اس میں ہماری گزشتہ زندگی کی اپنی برائیوں سے توبہ کرنے کا دن، اور آئندہ زندگی میں عہد و پیمان کرنے کا دن ہے کہ ہم آئندہ ہر برائی سے، بڑی ہو یا چھوٹی، کھلی ہو یا چھپی، ہر برائی سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اگر زندگی ہماری پاک صاف ہوئی تو آگے معاملہ بے باک ہے، اور اگر زندگی ہماری گندی ہوئی تو آگے کا معاملہ ڈینجر۔ اس لیے یہ دن دو کام کا ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لانا، اور اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی۔ ایمان کی دولت کے بعد اس نے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائی، اس پر شکر بجا لانا ہے اور آئندہ کے لیے عہد و پیمان کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے کہ خدایا ہمیں اور نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ اور انسان غلطی انسان سے ہوتی، فرشتوں سے نہیں ہوتی، مگر بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کے بعد اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، جو منہ پھیر کر کے جاتا ہی رہتا ہے، وہ خطا کار اچھا خطا کار نہیں ہے۔ خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں کہ خطا ہو جانے کے بعد وہ اللہ کی طرف لوٹ کر کے آئے۔ اللہ کے علاوہ ہمارا ملجا اور ماوا کہاں ہے؟ اللہ سے منہ پھیر کر ہم جائیں گے کہاں جائیں گے؟ بندہ اللہ ہی کی طرف آئے گا تو اس کا بھلا ہوگا، کسی دوسرے دروازے پر اس کا بھلا نہیں۔
لہذا بہترین بندے وہ ہیں کہ ان سے خطائیں ہو گئی ہوں، اور ہم سب سے خطائیں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ چھوٹی بڑی، ہر آدمی خطا کار ہے۔ بہترین بندہ وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہو، اپنی پچھلی خطاؤں پر ندامت کے آنسو بہائے اور آئندہ کے لیے عہد و پیمان کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے پاک صاف زندگی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ مبارک دن ہے۔ اس دن میں دو عمل ہیں جو خاص طور پر کرنے ہیں۔ ایک عمل تو انشاءاللہ آپ میں سے بہت سے بھائی کر چکے ہوں، اور وہ عمل جو ہے صدقہ فطر ہے۔ حدیث شریف میں صدقہ فطر کی حکمت یہ بیان کی گئی، طہرۃ للصیام، صدقہ فطر سے روزوں میں جو کمی رہ گئی ہے وہ کمی دور ہوتی۔ کون سی کمی؟ من الرفث واللغو، روزوں میں جو بیکار باتیں ہوتی وہ بھی روزے کو نقصان پہنچاتی، روزوں میں جو بیکار باتیں ہوتی وہ بھی روزوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور روزے میں جو گناہ کی باتیں ہوتی ہیں اس پہ تو اللہ کی پناہ۔ حدیث شریف میں ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا اور غلط کام کرنے سے باز نہیں آتا، تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ یعنی اصل روزہ یہ نہیں، اصل روزہ تو وہ ہے کہ آدمی روزے میں کوئی غلط بات، جھوٹ بات نہ بولے، کوئی غلط عمل، ناجائز کام نہ کرے۔ اگر اس سے آدمی نہیں بچتا تو پھر روزے رکھنے سے کیا فائدہ ہوا؟ صرف ایک ظاہری بھوکا رہنا ہوا۔ جو اس روزے کی روح ہے، روزے کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کھانے سے بچو، پینے سے بچو، ازواج کے ساتھ اختلاط سے بچو۔ یہ جو بچنا ہے، اس کی روح یہ ہے کہ اس سے آگے جتنے گناہ ہیں ان سے بھی بچو، اور ہر حال میں بچو، اور خاص طور پر روزے کی حالت میں تو بچو ہی بچو۔ لہذا یہ تو روزے کی حقیقت ہے جو مطلوب ہے بندوں سے، لیکن معمولی باتیں، بیکار فضول باتیں، بیوی سے مذاق کی باتیں، یہ باتیں یہ بھی روزے کو نقصان پہنچاتی ہیں، مگر یہ تھوڑا سا ہلکا سا نقصان ہے، یہ نقصان کی تلافی یہ صدقہ فطر کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر مقرر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر کیا ہے، طہرۃ للصیام من الرفث واللغو، روزوں کو پاک کرنے کے لیے بیکار باتوں سے اور زن و شوئی کی باتیں کرنے سے، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، اور غریبوں کی غذا کے طور پر، غریبوں کی حاجت روائی کے طور پر، ان کی غم گساری کے طور پر، ان کے تعاون، ہیلپ اور مدد کے طور پر۔ یہ دو مقصد ہیں جن مقصد کے لیے یہ صدقہ فطر مقرر کیا گیا ہے۔ لہذا اس دن مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیے جائے۔ اگر کسی نے نہیں کیا ہے تو پھر نماز کے بعد کرے گا، اسے بہرحال ادا کرنا ہے، اور جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی کہلائے گا، قضا نہیں کہلائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے، اور امید ہے کہ آپ حضرات نے سبھی نے یا اکثر حضرات نے صدقہ فطر ادا کر دیا۔ دوسرا عمل اس دن میں دوگانے شکر ادا کرنے کا ہے، عید کی 2 رکعتیں پڑھنے کا۔ یہ نماز کیونکہ عام دنوں کی نماز سے تھوڑی مختلف، اس لیے عام طور پر اس کا طریقہ بیان کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ غلطی اور بھول نہ ہو جائے۔ اس نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں چند زائد تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں
3 زائد تکبیریں ہیں رکعت کے شروع میں، اور دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہیں رکعت کے آخر میں. باقی نماز سیم ہے. پہلی رکعت میں یہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ عید کی نماز کے لیے اذان نہیں ہے، اور جب اذان نہیں ہے تو اقامہ بھی نہیں، کیونکہ اقامہ تکبیری اذان کے تابع ہے، اور جب اذان نہیں ہے تو اقامہ بھی نہیں. اذان کیوں نہیں ہے؟ اذان اس لیے نہیں ہے کہ اس کی نماز اصل سنت یہ ہے کہ ساری بستی سے نکل کر لوگ میدان میں، جنگل میں، کسی میدان میں اکٹھے ہو کر نماز ادا کریں. یہ تو کچھ مجبوریاں ہیں ہماری، جن مجبوریوں سے ہم مسجدوں کے نماز ادا کرتے ہیں، ورنہ اصل سنت یہ ہے کہ سارے شہر کے مسلمان نکل کر کسی میدان میں ایک ساتھ مل کر کے عید کی نماز ادا کریں. اس وقت نہ عید کی شان ہوتی ہے کہ سارے ٹورنٹو کے مسلمان نکل کر کے کسی ایک میدان پر ادا، لاکھوں آدمی ایک ساتھ جب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے تو کیا منظر ہوگا. مگر یہاں کا ویدر، یہاں کے احوال اس کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے ہم مسجدوں میں ادا کرتے ہیں. اب جنگل میں جب عید پڑھی جائے گی تو اذان کہاں ہوگی؟ جنگل میں اذان ہوگی تو شہر میں کس طرح سے پہنچائی جائے گی، لوگ کیسے سنیں گے؟ اور شہر میں اذان ہوگی تو کہاں ہوگی؟ ہر مسجد میں ہوگی تو اذان سن کر لوگ وہیں آئیں گے جہاں اذان ہو رہی. اس لیے اس عید کے لیے اذان نہیں ہے، اور اذان کی ضرورت بھی نہیں ہے. لوگ ہفتوں پہلے سے اس دن کا انتظار کرتے ہیں، اور وقت سے پہلے لوگ میدان میں پہنچ جاتے ہیں، عیدگاہ میں پہنچ جاتے ہیں یا مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. بہرحال اذان نہیں. جب اذان نہیں ہے تو اقامت بھی نہیں، اقامت اذان کے تابع. اس لیے پہلے صفیں درست کروا دی جاتی ہیں سب حضرات سے، کھڑے ہو کر جگہ بالکل صحیح کر کے، تاکہ نماز شروع کرنے کا جب وقت آئے تو پریشانی نہ ہو. صفیں درست کرنے کے بعد پھر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ بھئی اب نماز شروع ہو رہی ہے. اس وقت جب یہ اعلان کیا جائے کہ نماز شروع ہو رہی ہے تو پھر اب سب حضرات کو نیت کرنی. نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں. اور نیت میں 2 چیزیں اہم ہیں. ایک تو میں عید کی نماز پڑھتا ہوں، ایک دوسرا امام کی ابتدا میں پڑھتا ہوں. بس یہ 2 کہنا ضروری ہے. دل میں کہنا نہیں، دل میں ان 2 چیزوں کا ارادہ ضروری ہے کہ میں عید کی نماز پڑھتا ہوں اور امام کے پیچھے پڑھتا ہوں. اور یہ آلریڈی ہر ایک کے دل میں ہوتا ہی ہے. یہاں آیا ہے عید پڑھنے ہی تو آیا ہے، تو یہ آنا ارادہ لے کر کے یہی نیت، اس نیت کو دل میں اور تازہ کر لینا. اور صفیں بنا کر کے جب کھڑا ہے تو امام کے پیچھے ہی تو پڑھ رہا، تو یہ باتیں دونوں دل کے اندر ہیں. وہ جو دل میں ہے اسی کو ذرا تازہ کر لینا. اس کو اگر زبان سے بھی کہہ لے تو بہتر ہے، ضروری نہیں کہہ لے تو بہتر. اس میں کچھ چیزیں لوگوں نے بڑھا دی ہیں کہ عید کی نماز واجب پڑھتا ہوں. یہ واجب لفظ کہنا ضروری نہیں. اسی طرح سے بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ عید کی نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں. یہ بھی کہنا ضروری نہیں. بازا کہے منہ میرا قبلے کی طرف، قبلے کی طرف تیرا منہ ہے، یہ سب کہنا ضروری نہیں. یہ لوگوں نے بڑھا رکھی ہیں چیزیں، کیونکہ یہ جو اجمی مسلمان ہیں یہ چھوٹی نیت پسند نہیں کرتے، اتنی لمبی نیت چاہیے تب وہ خوش ہوتے ہیں. دعا بھی ان کو چھوٹی پسند نہیں، اتنی لمبی دعا چاہیے، ہاتھ تک جائیں وہاں تک دعا چاہیے. تو چونکہ ایک مزاج ہے اس قوم کا، اس لیے یہ بنانے والوں نے لمبی چوڑی دعائیں بنائی ہیں. باقی اس میں جو نیت نام ہے دل کے ارادے کا ہے، اور زبان سے بھی آپ کہہ لیں تو بہتر ہے. اور 2 چیزیں ضروری، ایک تو ایک آپ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرا ایک امام کی اتباع میں پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد امام صاحب تکبیر کہیں گے، اس تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ بھی تکبیر تحریمہ کہیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے. ہاتھ باندھ کر کے پھر آپ ثنا پڑھیں، صرف ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں.
پھر امام صاحب تکبیر کہیں گے، اس وقت آپ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر تکبیر کہہ کر، ہر آدمی تکبیر کہے، صرف ہاتھ اٹھائے نہیں، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر جب امام صاحب دوسری تکبیر کہیں تو پھر آپ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر جب امام صاحب تیسری تکبیر کہیں تو پھر آپ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دیں۔ اب آگے آپ کو کچھ نہیں کرنا، امام صاحب اعوذ بسم اللہ آہستہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد وہ جہرن الحمد شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میں کوئی سورت پڑھیں گے، اور جو سورت پڑھنے کے بعد میں حسب معمول وہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، ہم سب رکوع میں جائیں گے، پھر رکوع، پھر دونوں سجدے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کر کے وہ قرات شروع کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورت پڑھیں گے۔ جب سورت سے فارغ ہوں گے تو اب 3 زائد تکبیریں کہیں گے۔ اس میں بعض مرتبہ تو امام سے بھی بھول ہو جاتی ہے اور بہت سے مقتدیوں سے بھی بھول ہو جاتی ہے۔ امام سے یہ بھول ہو جاتی ہے کہ تکبیریں یاد نہیں رہتی، وہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا گیا، ایسا ہو جاتا ہے، انسان ہے، بھول تو ہر ایک سے ہوتی ہے۔ مقتدیوں سے یہ بھول ہوتی ہے کہ جب امام زائد تکبیر کہتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں امام صاحب رکوع میں گئے، وہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے گئے۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا ہے ہم سب کو کہ دوسری رکعت میں قرات پوری ہونے کے بعد میں امام صاحب زائد تکبیر کہیں گے تو ان کے ساتھ ہم بھی دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر جب وہ دوسری تکبیر کہیں تو پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دیں۔ پھر جب وہ تیسری تکبیر کہیں تو پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑ دیں۔ یہ 3 زائد تکبیر ہوگی۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی، اس میں ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، جیسا معمول ہے اسی طرح سے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے اور سبھی کہیں گے۔ یہ تکبیرات ہیں انتقالیہ، ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی جو تکبیرات ہیں وہ صرف امام کو نہیں کہنی، وہ ہر نمازی کو کہنی۔ لہذا اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، پھر اسی طرح سے نماز پوری ہو جائے گی، سلام کے بعد دعا ہو، دعا کے بعد میں پھر امام صاحب خطبہ دیں گے، 2 خطبے دیں گے جیسے جمعہ میں دیے جاتے ہیں۔ ان خطبوں کا سننا واجب ہے، لہذا سب حضرات سلام پھیرنے کے بعد اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں اور دونوں خطبے غور سے سنیں، اور اطمینان سے سننے کے بعد میں پھر نماز کا عمل ختم ہوگا، خطبوں پر عمل ختم ہوگا۔ اس موقع پر عیدگاہ میں مصافحہ یا معانقہ علماء کرام نے بدعات میں شمار کیا۔ یہ دونوں ساتھ بیٹھے ہیں اور نماز خطبہ ختم ہوتے ہی مصافحے اور معانقے دونوں ساتھ بیٹھے کہ یہ تو عید مبارک ہے، عید مبارک عید کا دن تو پورے دن ہے، لہذا اس مسئلے کا خیال رکھیں کہ ہم عبادت کرنے آئے ہیں، کوئی ایسا کام ہم نہ کریں جو شرعاً درست نہیں ہے۔ لہذا مسجد سے نکلنے کے بعد دن بھر جتنے مسافر کرنے ہو کرتے رہو، جتنے معانقے کرنے ہو کرتے رہو، مسجد سے باہر نکل گئے اب کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کا خیال رکھیں کہ مسجد کے اندر یہ عمل نہ ہونا چاہیے، کیونکہ علماء کرام نے اس کو بدعات میں شمار کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کے دور میں اس چیز کا رواج نہیں تھا، اور ہماری کامیابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا فالو کرنے میں ہے، ان کے عمل کے برخلاف عمل کرنے میں ہماری کامیابی نہیں۔ وہ اس امت کا پہلا قافلہ ہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری دنیا میں نمائندگی کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، سنت کے مطابق اور صحابہ کے عمل کے مطابق اپنا عمل ہونا چاہیے۔ عید کے دن معانقہ کرنے سے، مصافحہ کرنے سے کوئی نہیں منع کرتا، کرو، دن بھر کرو، لیکن جہاں عید پڑھی گئی ہے وہاں یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا